صلی علی رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة مما سواه وهو شهر الصبر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی ہم سفر ساتھیوں اور میرے سپورٹر اور میرے معاون، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رمضان کے حوالے سے کچھ وضاحت کی۔ آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی مہینے کے آخری دنوں میں خطبہ فرمایا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کی۔ ظاہر ہے کہ یہ حدیث بہت جو ہے طویل ہے اور بہت جو مختصر نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 2-3 ویڈیو میں اور 2-3 لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پورے کی پورا بیان کروں گا، کیونکہ یہ مختصر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے حدیث کی کچھ حصہ پڑھ لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بحقی میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر آ رہی ہے، تم پر بڑے مرتبے والے مہینہ سایہ دار ہو جا رہا ہے، ان کی سایہ آپ پر ڈالا دیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا شہر عظیم، یہ بہت عظیم مہینہ ہے، شہر مبارک، برکت والی مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ القدر، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہے۔ تو لیلۃ القدر کے بارے میں انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، ان میں علماء کی کیا رائے ہے، یہ کس دنوں میں ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے میں آپ کے سامنے ویڈیو بناؤں گا۔ کیا فرمایا رسول اللہ، فیہ لیلۃ القدر لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا روزے فرض کیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ اور آگے فرمایا وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کی قیام تراویح کو نفل قرار دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو اس مہینے میں کسی نیک عادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی تلاش کرے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمن ادا فریضۃ مما سواہ، یعنی جو ایک شخص ایسا ہے جو فرض ادا کر رہی ہے، اس کو اس نفل کا اتنا ثواب مل جاتی ہے جتنی دوسرے مہینوں میں ایک انسان کو فرض کی جو ادائیگی کی ثواب مل جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادا فریضۃ فیہ، جس نے اس مہینے میں فرض ادا کی ہے، کان کمن ادا 70 فریضۃ، گویا اس نے 70 جو ایک فرض ادا کرنے پر اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا دوسرے مہینے میں رمضان کے علاوہ مہینے میں وہ 70 فرض ادا کر کے ان پر اس شخص کو ثواب ملتا ہے۔ اور پھر وما هو شہر الصبر، تو اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ شہر الصبر سے کیا مراد ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں اور مسلمانوں کو مخاطب کیا اور کچھ باتیں کی جو آخری دن تھی شعبان المعظم کی،
یعنی آج اگر دیکھا جائے تو 2-3 دن باقی ہے شعبان المبارک کی، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ آنے والی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، اے مومنو، اے لوگو، آپ پر ایک عظیم مہینہ سایہ دار ہونے والی ہے، ان کی سایہ آپ پر آپ عظیم مہینے کے سایہ آپ پر ڈالا گیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا شہر مبارک، ایک برکت والی مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ مبارک اور برکت والی مہینہ ہے۔ اور پھر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں لیلۃ القدر ہے، یعنی وہ رات جس کی ثواب 1000 سال عبادت کرنے کے برابر ہوتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور فرمایا جس نے ایک نفل ادا کیا ہے وہ ایسی طرح ہے جو دوسری مہینے میں وہ فرض ادا کرتے ہیں ایک فرض، اور جس نے ایک فرض ادا کیا ہے وہ ایسا ہے جس نے دوسری مہینے میں 70 فرض ادا کی ہے، یعنی ان کو اتنا ثواب مل جاتی ہے جو دوسری مہینوں کی 70 فرض کی ادا کرنے کی ثواب جو ملتا ہے وہ انسان کو ملتا ہے۔ تو ہمارے بھائیوں اور ہمارے بہنوں اور جو ہمارے سپورٹر ہیں، میں ان کو خاص طور پہ درخواست کر رہا ہوں کہ اس مہینے کے ثواب اور اجر اس کا اندازہ کوئی شخص نہیں لگایا جا سکتا۔ جو بھی جتنا محنت کرے، جتنے وہ سفارش کرے، جتنے وہ بھی اپنے کیلکولیٹر کو استعمال کرے، اپنے کمپیوٹر کو استعمال کرے، تو یہ اللہ رب العالمین کی خاص کرم اور رحم ہے۔ جو انسان اس کو کیلکولیٹ نہیں کرتے، تو دیکھا جائے کہ اس عظیم مہینے کی برکت ہماری اور آپ پر آنے والی ہے، ان کی سایہ ہمیں اور آپ پر ڈالا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو، مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں کون سی افعال کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس میں بھی ایک مکمل ویڈیو بناؤں گا کہ اس رمضان کی مہینے میں کون سی افعال کرنا چاہیے، کون سی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس حدیث کی باقی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ تب تک کے لیے چاہتا ہوں السلام